مسلمان اتنے بے بس کیوں ہیں؟ کرۂ ارض میں ایک اندازے کے مطابق 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ ایشیا میں 1 ارب، افریقہ میں 400 ملین، یورپ میں 44 ملین اور امریکہ میں 6 ملین۔ ہر 5واں انسان ایک مسلمان ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ مسلمان اتنے بے بس کیوں ہیں؟ اس کا ایک جواب تو علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ میں دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ مسلم دنیا میں یونیورسٹیز کی ہے۔ اسلامی کانفرنس OIC کے 57 ممبران ممالک ہیں اور ان سب کے پاس 500 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں، یعنی ہر 30 لاکھ مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی۔ امریکہ میں 5758 یونیورسٹیاں ہیں اور ہندوستان میں 8407 یونیورسٹیاں ہیں۔ 2004 میں شنگھائی یونیورسٹی نے عالمی یونیورسٹیوں کی تعلیمی درجہ بندی کی اور ان میں مسلم دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی ٹاپ 500 میں شامل نہیں تھی۔ عیسائی دنیا میں خواندگی میں تقریباً 90% ہیں اور مسلمان 40% کے لگ بھگ خواندگی میں ہیں۔ اب دنیا میں سائنسدان دیکھتے ہیں۔ 1 ملین میں 230 مسلمان سائنسدان ہیں، جبکہ امریکہ میں 1 ملین میں 4000 سائنسدان ہیں۔ عیسائی دنیا میں اپنے GDP کا تقریباً 5% تعلیم پر خرچ کرتے ہیں اور مسلم دنیا اپنے GDP کا 0.2% تحقیق اور سائنسی ترقی پر خرچ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلم دنیا میں علم پیدا کرنے کی صلاحیت کا بہت فقدان ہے۔ اب آتے ہیں کتابوں پہ اور اخبارات پہ۔ پاکستان کا ہی دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں 1000 پاکستانیوں پر روزانہ 23 اخبارات نکلتے ہیں، جبکہ سنگاپور میں 1000 سنگاپور کے لوگوں کے لیے 360 اخبار نکلتے ہیں۔ اب کتابوں کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ تقریباً 2000 کتابی عنوانات آپ کو برطانیہ میں ملیں گے، جبکہ مصر میں اس کی تعداد صرف 20 ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلم دنیا علم کو وسعت دینے میں ناکام ہو رہی ہے۔ ایکسپورٹ ہائی ٹیکنالوجی پروڈکٹ کی، جو کہ پاکستان میں 0.3% ہے، کویت، مراکش اور الجیریا میں بھی 0.3% ہے، جبکہ سنگاپور میں 58% ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مسلم دنیا علم کو لاگو کرنے میں یا امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ تو مسلمان بے اختیار کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم علم پیدا نہیں کر رہے، علم کا ہم اطلاق نہیں کر رہے، علم کو ڈیفیوز نہیں کر رہے۔ قرآن مجید کا جو پہلا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اقرا، پڑھو۔ اور اب دیکھتے ہیں GDP مختلف ممالک کا۔ جو 57 OIC ممالک، ان کا جو مشترکہ GDP ہے وہ $2 ٹریلین سے کم ہے، جبکہ امریکہ کا 12 ٹریلین، چین کا 8 ٹریلین، جاپان کا 3.8 ٹریلین اور جرمنی کا 2.4 ٹریلین۔ تو مسلمان اتنے بے اختیار کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے تعلیم کا فقدان۔ ہم سارا دن اللہ سے فریاد کرتے رہتے ہیں اور اپنی ساری ناکامیوں کا الزام سب پہ ڈالتے رہتے ہیں اور ایز اے وکٹم ایکٹ کرتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹیز نہیں سمجھتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ اور اس کا جواب تعلیم ہے۔ اب یہودیوں کی کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں سائنس میں۔ البرٹ آئنسٹائن ٹائم میگزین کا اس صدی کا فرد ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ، کارل مارکس، پال سیملسن، ملٹن فریڈمن، یہ سب بڑے نام ہیں۔ اگر آپ مختلف فیلڈز میں آپ جائیں گے، چاہے ایجوکیشن میں، چاہے سائنس میں، چاہے ٹیکنالوجی میں،
آپ کو ہر جگہ ٹاپ پلیسز پہ یہودیوں کے نام ملیں گے، آپ جا کے سرچ کر لیجئے۔ خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو اپنے اوپر کام کریں، اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، تب چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ تعلیم پہ توجہ دیں۔ شکریہ۔